لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نظيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Respected brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ماہ محرم میں لیسنس فرام کربلا والی سیریز کو الحمدللہ آپ سبھی نے بہت اچھا رسپانس دیا، اسی لیے اس ماہ رمضان ہم پھر حاضر ہیں بایوگرافیز آف 14 معصومین علیہم السلام لے کر. انشاءاللہ ہم اہل بیت علیہم السلام 14 معصومین علیہم السلام کی زندگی سے اس پورے ماہ رمضان یقیناً کوشش کریں گے کچھ نہ کچھ لیسن سیکھیں، کچھ نہ کچھ ان کی زندگی سے جو ہے ہم حاصل کریں. اس آیت کی جو میں نے تلاوت کی قرآن مجید سے وہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 جو کہ کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ہم نے تمہیں بھیجا ہی نہیں سوائے اس کے لیے کہ تم عالمین کے لیے رحمت بنو. سورہ الحمد میں ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، رائٹ؟ یعنی ساری تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا رب ہے، ساری حمد ہے اس کی. اسی طرح جس طرح خدا عالمین کا ساری دنیاؤں کا خدا ہے، اسی طرح اللہ نے رسول اللہ کو ساری دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کیونکہ 14 معصومین میں ہم سب سے پہلے رسول اللہ کی لائف ڈسکس کریں گے، اسی لیے آج کی جو لیکچر ہے، آج کا جو لیکچر ہے وہ رسول اللہ کی لائف کے اوپر، اسی لیے ہم یہ آیت کو جو ہے پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ کی کچھ بیسک ڈیٹیلز جو ہے ان کے تھرو چلے جاتے ہیں. رسول اللہ کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، محمد ان کا نام ہے، ابن مین سن آف، اور عبداللہ جو ہے ان کے فادر کا نام ہے. عرب میں یہ دستور ہے، عرب میں یہ پریکٹس ہے کہ نام جو ہے فادر کے نام کے ساتھ لیتے ہیں، اسی لیے محمد ابن عبداللہ ان کا نام محمد ہے. ان کی کنیت، وہاں جو ہے لوگ کنیت سے لوگوں کو بلاتے ہیں، تو رسول اللہ کی کنیت جو ہے وہ ابو القاسم ہے. رسول اللہ کے کئی القاب ہیں جیسے رسول اللہ، رسول خدا، رحمت للعالمین، سید المرسلین، یعنی جتنے بھی مرسلین ہیں، جتنے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، نبی ہیں، ان سب کے جو ہے ہم سردار ہے ہمارے نبی. صادق یعنی سچا، امین یعنی امانت دار، مدثر، مزمل، اور کئی سارے جو ہے رسول اللہ کے لقب ہیں. رسول اللہ کے فادر کا نام جناب عبداللہ ابن عبد المطلب علیہ السلام ہے. ان کی مدر کا نام بی بی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ ہے. رسول اللہ کی ولادت جو ان کی برتھ ہے وہ 17 ربیع الاول 1 عام الفیل میں ہوئی. عام الفیل یعنی ایئر آف ایلیفنٹ. انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں رسول اللہ کی لائف میں جب جائیں گے تب پڑھیں گے. رسول اللہ کی جو پلیس آف برتھ ہے وہ شہر مکہ ہے، جو مکہ شہر ہے جہاں خانہ کعبہ آج ہے، وہ شہر جو مکہ ہے، وہ مکہ کے شہر میں جو ہے رسول اللہ کی ولادت ہوئی ہے. رسول اللہ کی شہادت 28 صفر 11 ہجری میں ہوئی. رسول اللہ کی شہادت کا ریزن جو تھا وہ پوائزن تھا. رسول اللہ کو مسجد النبوی میں، جہاں رسول اللہ کی جو مسجد تھی مدینے میں، وہاں پہ جو وہیں پر رسول اللہ کی قبر بنی ہے، آج بھی موجود ہے مسجد النبوی میں. رسول اللہ کے جو فیمس کمپینینز ہیں، یقیناً کمپینینز جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے. اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل یقیناً ہے اور ہونے بھی چاہیے، لیکن جو ان کے صحابہ ہے، جو ان کے اصحاب ہے، چاہے وہ رسول اللہ کے اصحاب ہو، امیر المؤمنین کے ہو، امام حسن کے ہو، امام حسین کے ہو، یا کئی اور جتنے بھی ہمارے
12 امام ہیں، ان کے صحابی، ان کی زندگی سے ہم کو کچھ نہ کچھ سیکھنے ملتا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ان 14 معصومین کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے تھے اور کس طرح جو ان سے لیسنز لیتے تھے۔ تو رسول اللہ کے زندگی میں ان کے جو کچھ فیمس کمپینینز ہیں وہ ہے جناب سلمان، جناب سلمان فارسی بھی کہا جاتا ہے، جناب سلمان محمدی بھی کہا جاتا ہے، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار یاسر، جناب عبداللہ ابن مسعود، جناب حذیفہ الیمان، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اور جناب عبداللہ ابن عباس، اور ایسے کئی سارے صحابہ ہیں جو رسول اللہ کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ رسول اللہ جو ہے کس کیسے دور میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم جب رحمت للعالمین ڈسکس کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رحمت للعالمین کہا ہے، کیوں کہا ہے اللہ نے ان کو رحمت للعالمین؟ رسول اللہ جو پیریڈ میں پیدا ہوئے تھے، رسول اللہ کے آنے سے پہلے پیریڈ بہت ڈارکنیس والا پیریڈ تھا، جاہلیت کا، اگنورنس کا پیریڈ تھا۔ لوگ جو ہے صرف اور صرف برے کام میں لگے ہوئے تھے، الکوہول پیتے تھے، اس کو قتل کرتے تھے، اس کا مرڈر کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ دفنا دیتے تو کہتے تھے لڑکیاں کیا کام آئے گی، لڑکیوں کو انہیریٹنس نہیں ملتا تھا، بلیک کمپلیکشن کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے انسان کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا، ان پہ بہت ظلم ہوتا تھا، اینڈ اٹ واز اے ویری 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 بیڈ ٹائم، بہت ظلم تھا، بہت بہت پرابلمس تھی۔ اور ایسے ایج میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا تاکہ وہ ایک لائٹ بن کر جو ہے اس ساری جہالت کو ختم کرے۔ رسول اللہ نے جو ہے فیمیل انفانٹیسائڈ یعنی بچپن میں جو ہے لڑکیوں کو جو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، وہ ختم کیا۔ رسول اللہ نے فیمیل کو ایک رسپیکٹیبل پوزیشن دی اس سوسائٹی میں جہاں پہ ان کو انسان بھی نہیں کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ اور ایسے سب پیریڈ میں جو ہے، جاہلیت کے پیریڈ میں جو ہے رسول اللہ ایک رحمت بن کر آئے۔ رسول اللہ کی برتھ سے کچھ ٹائم پہلے ہی جو ہے، مطلب کچھ مہینے پہلے، ان کے فادر جناب عبداللہ ایک بزنس ٹرپ پر گئے تھے، اور اسی بزنس ٹرپ پر رسول اللہ کی برتھ سے کچھ مہینے پہلے جناب عبداللہ ابن عبد المطلب اس دنیا سے جو ہے گزر گئے تھے۔ اس لیے ہمارے جو رسول ہے وہ ایک اورفن پیدا ہوئے، ایک یتیم پیدا ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کی برتھ سے پہلے جو ہے، جو ہم سنتے ایک آمول فیل، تو آمول فیل مطلب کیا؟ میرے کچھ چھوٹے بھائی بہن سوچ رہے ہیں کہ امول کی آئس کریم کھاتے، رائٹ؟ کیا اس کا کچھ ریلیشن ہے؟ نہیں، اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ آم یعنی ہمارے لینگویج میں آم یعنی کیا؟ مینگو، رائٹ؟ ہم سب کو مینگو پسند ہے، مینگو کا سیزن بھی چل رہا ہے، لیکن عربی میں آم یعنی سال یعنی ایئر، اور فیل یعنی ہاتھی، ایلیفنٹ، تو آمول فیل یعنی دا ایئر آف دی ایلیفنٹ۔ اب ایسا کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ کی برتھ والے ایئر کو ایئر آف دی ایلیفنٹ کہا گیا؟ اس انسیڈنٹ کو اللہ عز و جل نے جو ہے قرآن مجید میں سورہ فیل جو 30ویں پارے کا ایک سورہ اس میں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول۔ کیا تھی یہ سٹوری؟ ابراہ نام کا ایک کنگ تھا یمن میں، اور اس نے جو ایک بہت بڑا چرچ بنایا۔ اس زمانے میں خانہ کعبہ جو تھا، جو جناب ابراہیم کے زمانے سے بنا تھا، وہ ایک ٹریڈ سینٹر تھا، دنیا بھر سے لوگ آتے تھے اور وہاں پہ ٹریڈ کرتے تھے، اسی لیے مکہ ایک پراسپرس شہر بن گیا تھا، ایک اچھا خاصا شہر بن گیا تھا۔ ابراہ چاہتا تھا کہ وہ یمن شفٹ ہو جائے، وہ ٹریڈ سینٹر یمن شفٹ ہو جائے، اس لیے اس نے ایک چرچ بنایا بہت بڑا، بہت عالی شان، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جاتے تھے۔ تو اس نے ڈیسائیڈ کیا بس ہوا، اب میں جو ہے جا کے خانہ کعبہ کو ڈسٹروائے کر دوں گا، اسی لیے وہ بڑے بڑے ایلیفنٹس کو لے کر یمن سے لے کر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف نکلا۔ اب جب خانہ کعبہ کی طرف پہنچا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے جن کا نام ابابیل تھا، ان کے منہ میں اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے پتھر، چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر بھیجا، اور جیسے ہی یہ پتھر ہاتھیوں کے اوپر گرے، یہ ہاتھی جو ہے پورے کے پورے بھوسا ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب یہ ہم سوچیں گے یہ کیسے پاسبل ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر جو ہے طاقت رکھتا ہے۔ اب اس زمانے میں کیلنڈرز تو نہیں ہوتے تھے، اسی لیے کوئی بھی ایک بڑا جو ایونٹ ہوتا تھا اس کے بعد سے وہ سال گنا جاتا تھا۔ تو اتنا بڑا ایونٹ ہوا،
جو اٹیک کرنے آئے اور یہ سب ہوا، اس وجہ سے اسے ایئر آف دی ایلیفنٹ کہا گیا، آمول فیل. اور اسی سال میں جو ہے ہمارے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. رسول اللہ کی جو لینیج ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے مینکائنڈ کی شروعات، انسانیت کی شروعات جناب آدم اور بی بی حوا سے کی. وہ لینیج چلتی رہی، جناب ابراہیم علیہ السلام پہ آئی. جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک تھے جناب اسماعیل علیہ السلام اور ایک تھے جناب اسحاق علیہ السلام. جناب اسحاق علیہ السلام کی جو لائن تھی، ان کی لائن سے جناب یعقوب، جناب یوسف، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی آئے. اور جناب اسماعیل علیہ السلام جو تھے، ان کی لائن سے ہمارے نبی رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. رسول اللہ کی ولادت کے کچھ دن تک جو ہے وہ اپنی ممی بی بی آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہے. اور کیونکہ مکہ کا انوائرمنٹ خراب تھا، وہاں پلیوشن تھا، وہ ایک سٹی جیسا تھا، اسی لیے جو ویلدی ہاؤس ہولڈز تھے وہ اپنے بچوں کو جو ہے سٹی کے باہر بھیج دیتے تھے کیئر ٹیکنگ کے لیے، تاکہ ان کی اپ برنگنگ اچھے انوائرمنٹ میں ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے کچھ ٹائم بعد بی بی آمنہ بنت وہب نے ان کو مکے سے باہر بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر جو ہے دے دیا. اور بی بی حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے رسول اللہ کی اپ برنگنگ کی، پرورش کی. جب رسول اللہ 2 سال کے تھے، when he was just 2 years old، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممی بی بی آمنہ بنت وہب جو ہے اس دنیا سے گزر گئے، اس دنیا سے رحلت کر گئے. مطلب ہمارے نبی دیکھو، پیدا ہونے کے کچھ مہینے پہلے ان کے فادر گزر گئے، ان کے ڈیڈی گزر گئے، ان کے والد گزر گئے، اور پیدا ہونے کے 2 سال بعد ان کی ممی بی بی آمنہ بنت وہب گزر گئے. اب ان کی جو رسپانسبلٹی تھی وہ ان کے دادا جناب عبد المطلب علیہ السلام نے لی. اور جناب عبد المطلب علیہ السلام بھی جب رسول اللہ 8 سال کے تھے تب گزر گئے. اور جناب رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپ برنگنگ کی رسپانسبلٹی ان کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام نے لی. جناب ابو طالب اور ان کی وائف بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، آلدو ان کے آلریڈی کئی ساری اولادیں تھیں، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر طیار، اور خود امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور امیر المؤمنین کی کچھ اور بہنیں بھی تھیں. لیکن پھر بھی جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو ہے اپنی اولاد سے پہلے جو ہے رسول اللہ کا خیال رکھا، اپنی اولاد کی سیکیورٹی سے زیادہ رسول اللہ کی سیکیورٹی کا خیال رکھا. کیونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ پرسنالٹی کیا ہے. جناب ابو طالب ان کی عظمت کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کا نبی ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ رسول اللہ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا کرتے تھے، ان کو پروٹیکٹ کیا کرتے تھے. اور جب وہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے بزنس ٹرپس پر جاتے تھے جناب ابو طالب، تو وہ اپنے ساتھ ساتھ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لے جایا کرتے تھے. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار جناب ابو طالب کے ساتھ بزنس ٹرپ پر تھے، تب ایک کرسچین منک نے ان کو دیکھا اور ان کو بلایا، اور اس نے جناب ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہے؟ جناب ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے. کہا نہیں، بولے میرا بھتیجا ہے، میرے بیٹے جیسا، میں اس کی پرورش کرتا ہوں اسی لیے. کرسچن منک نے کہا یس بالکل صحیح. لیکن بولے آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جناب ابو طالب نے پوچھا. بولے کیونکہ میں نے جو ہے جو توریت ہے، جو انجیل ہے، ان سب کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی ہوگا اس کے والد جو ہے اس کی پیدائش سے پہلے اس دنیا سے گزر جائیں گے. بولے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو ہے نبی ہو سکتے ہیں؟ کہا میں نے دور سے دیکھا، جب آپ لوگ آ رہے تھے تو ایک بادل جو ہے ان پر سایہ کر رہا تھا، رسول اللہ پر شیڈ دے رہا تھا، ایک کلاؤڈ. ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ جتنے آس پاس جھاڑ تھے وہ رسول اللہ کی طرف تعظیم کرتے ہوئے رسپیکٹ میں جو ہے جھک رہے تھے. یہ سب پروفیٹ ہوڈ کی سائنس تھی جو مجھے دکھ رہی تھی. پھر اس نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کیا کہ ان کے جو بیک پر جو رسالت کا جو پروفیٹ ہوڈ کا جو مارک ہے وہ دکھائے. رسول اللہ نے ان کو جو ہے وہ دکھایا، اور اس نے جناب ابو طالب سے کہا ان کو پروٹیکٹ کر کر رکھنا، یہ جو ہے آخری نبی ہے، سید المرسلین ہے. جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا یس، اور آگے بزنس ٹرپ کنٹینیو ہوئی. کچھ ٹائم بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خود بڑے ہوئے، اور وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے لیے جو ہے بزنس ٹرپس لے جایا کرتے تھے. ایک بار بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بزنس ٹرپ پہ ساتھ میں جاؤ اور اس شخص پر نظر رکھنا، مجھے آ کے بتانا ہر چیز کیا ہوتی ہے بزنس ٹرپ پر۔ اب جب یہ غلام واپس آیا، اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ جب سب چیٹنگ کر رہے تھے، جب سب کچھ نہ کچھ گھپلا کر رہے تھے، پرابلمس کر رہے تھے بزنس میں، یہ شخص نے ذرا بھی جو ہے چیٹنگ نہیں کی، اور یہ شخص نے اتنا پروفٹ اس بار کمایا بنا چیٹنگ کیے جتنا ہم نے آج تک نہیں کمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی برکت تھی کہ جس کی وجہ سے پروفٹ ہوا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ان کی کوالٹیز کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیسے ہیں، ان کا نیچر کیسا ہے، وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں، اور جب یہ سب جاننے کے بعد بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے جو ہے، جو ملکۃ العرب تھی، شی واز دی مسٹریس آف عرب، اتنا مطلب شی واز دا ریچسٹ وومن ان عربیہ، کئی پرپوزلز ان کے لیے آئے لیکن انہوں نے جو ہے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نیچر کو دیکھ کے انہوں نے جو ہے رسول اللہ کو میرج پرپوزل بھیجا، اور جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو ہے رسول اللہ اور بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نکاح پڑھا۔ جناب ابو طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ بنت اسد، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ، رسول اللہ، یہ سب جو ہے جناب ابراہیم کے دین حنیف کے ماننے والے تھے۔ تو شادی کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، ابھی تک اللہ کا آرڈر نہیں آیا، بھلے ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ بچپن سے ہی نبی اور رسول ہوتا ہے، جو امام ہوتا ہے بچپن سے ہی امام ہوتا ہے۔ اس کا پروف کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ڈسکس کرتا ہے تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب جناب مریم جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں اور لوگوں نے پوچھا کہ ان کے فادر کون ہیں اور ان پہ انگلیاں اٹھانے لگے، تو بی بی مریم سلام اللہ علیہ نے جناب عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تب جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کریڈل سے، گہوارے سے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیتیں ہیں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کلیئر ہے کہ نبی پہلے سے نبی ہوتا ہے، امام پہلے سے امام ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اپنی وائف اور امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ جو ہے پہاڑوں پر جاتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عبادت کر رہے تھے پہاڑوں میں، تب جناب جبرائیل علیہ السلام قرآن کی پہلی آیتوں کو لے کر نازل ہوئے، اور وہ آیتیں سورہ اقرا، سورہ نمبر 96، سورہ علق بھی کہا جاتا ہے، اور پہلی 5 آیتیں، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلا لیٹر جو اللہ نے قرآن کا نازل کیا وہ کیا تھا؟ اقرا، پڑھو۔ دس ہائی لائٹس دا امپورٹنس آف نالج ان اسلام، کہ اسلام کتنا نالج کو امپورٹنس دیتا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا۔ تو ہماری کوشش رہنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، طلبۃ العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر ایک فرض ہے، ہمارا اوبلیگیشن ہے۔ اسی لیے ہمیں جب ورلڈلی ایجوکیشن ہو یا ریلیجس ایجوکیشن ہو، دونوں پر ہم کو دھیان دینا چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ صرف اللہ اللہ کرو، دین دین کرو اور دنیا کو بھول جاؤ، نہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بس دنیا کا نالج حاصل کرو، صرف سٹڈیز کرو اور دین کو چھوڑ دو، نہیں۔ ایک مومن وہ ہوتا ہے جو دین اور دنیا کو جو ہے بیلنس کرتا ہے۔ ہمیں جو ہے دین کو بھی پڑھنا ہے اور دنیا کی سٹڈیز کو بھی پڑھنا ہے۔ اسی طرح آج ہم نے جو ہے رسول اللہ کی لائف کی پہلی ایک پارٹ کو دیکھا کہ جس میں رسول اللہ کی برتھ ہوئی، سرکمسٹانسز کیا تھے برتھ کے، رسول اللہ کی ٹین ایج لائف، رسول اللہ کی اڈلٹ لائف، رسول اللہ کی شادی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں۔ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ کی مکے کی زندگی کیسی رہی، اور اس کے بعد ہجرت، اور اس کے بعد مدینے کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا گزاری۔
انشاءاللہ ان سب سے ہم لیسن لینے کی کوشش کریں گے. اس لیکچر سیریز میں انشاءاللہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر ہر معصوم کی ایٹ لیسٹ ایک حدیث کو یاد کریں اور ہر معصوم کی زندگی سے ایٹ لیسٹ ایک لیسن لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو ہم لیسن سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بی پیشنٹ اینڈ پرے ٹو اللہ اینڈ ڈو ناٹ کمپلین. رسول اللہ کے پیرنٹس دنیا سے ان کے بچپن میں چلے گئے, ان کے دادا چلے گئے, اتنا سب ہوا تو رسول اللہ نے کمپلین کیا؟ نہیں. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ارے تم نے میرے پیرنٹس کو لیا, میرے ساتھ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے, ایسا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا, اللہ سے دعا کیا, لیکن کمپلین نہیں کیا. اور رسول اللہ کی لائف سے جو ہم حدیث, جو ان کی ایک حدیث ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, رسول اللہ فرماتے ہیں پیراڈائز لائز بلو دا فیٹ آف یور مدر. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیز پیراڈائز لائز بلو دا فیٹ آف یور مدر. رسول اللہ کہتے ہیں ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یہ ہے ایک ماں کا درجہ. آلویز رسپیکٹ یور مدر. انشاءاللہ فادر کے اوپر بھی ایک الگ حدیث ہے جو انشاءاللہ ہم امام زین العابدین علیہ السلام کی لائف میں کور کریں گے. لیکن یہ رسول اللہ کی حدیث نہج الفصاحہ ٹریڈیشن نمبر 1517 ہے. یہ عظمت اسلام میں ویمن کی کتنی ہے کہ اس اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ایک عورت کی جو عظمت ہے, جب وہ ایک بیٹی ہوتی ہے تو اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے. شی از اے مرسی ٹو ہر فادر. جب ایک وائف بنتی ہے وہ لڑکی تو اپنے ہسبینڈ کا آدھا ایمان کمپلیٹ کرتی ہے, اور جب ایک ماں بنتی ہے تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ یہ والی جو حدیث ہے پیراڈائز لائز بلو دا فیٹ آف دا مدر, یہ رسول اللہ کی حدیث کو ہم یاد کریں اور انشاءاللہ زندگی بھر اس کو یاد رکھیں. انشاءاللہ کل پھر 5 بجے ہم لیکچر میں ملیں گے. اگر آپ لوگوں کو رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں اور پڑھنا ہے تو کتاب نقوش عصمت ہے. اگر آپ بک پڑھ نہیں سکتے تو اوپر جو ہے لنک دی ہوئی ہے یا نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے لنک دی ہوئی ہے جہاں آپ آڈیو بک سیکشن سے بھی سن سکتے ہیں رسول اللہ کی زندگی اور ائمہ علیہ السلام کی زندگی بارے میں. کل پھر ملیں گے انشاءاللہ 5 بجے رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں پڑھنے کے لیے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور محمد وآل محمد باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.